بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حمراء الاسد پر 3 روز قیام۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں، چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکے کی طرف فرار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ معدے کا نظام۔ ہمیں انسانی جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ معدے میں پہنچ جاتا ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، پھر اس کی غذا کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے راستے سے جگر تک پہنچاتا ہے، پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اس خون کو باریک رگوں کے راستے پورے جسم میں بقدر ضرورت سپلائی کرتا ہے اور معدے میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پیشاب و پاخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ بلا شبہ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مونچھوں کو تراشنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو کھانا کھلایا اور اس کو سیراب کر دیا تو اللہ تعالی ایک خاص دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں اس کے جیسا عمل کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ آپس میں دشمنی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالی کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لیں ان کو اسی حال پر چھوڑے رکھو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کا منظر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا،
ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندھو۔ فائدہ: جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آٹے کی چھان یعنی بھوسی پرانے قبض اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔